خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک، میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پی 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 کے رہنما اور پی ایس ایف کے سابق صدر جناب لیاقت کاظمی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ موجود ہیں اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں بہت اپنے زمانے میں اور ترقی پسند شاعر بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، سیاست سے بھی گہرا تعلق جناب سہیل احمد، اور معروف مصور اور مجسمہ ساز جناب منصور زبیری۔ بریک پہ جانے سے پہلے لیاقت کاظمی صاحب، گفتگو میں منصور زبیری صاحب نے ایک بہت ہی دلکش اور خوبصورت پہلو بے نظیر بھٹو شہید کا واضح کیا کہ انہیں آرٹ سے، کلچر سے، ان چیزوں سے بھی بڑا لگاؤ تھا، جسے انہوں نے مثال دی کہ وہ اس وقت پاکستان میں نہیں تھی، لیکن انٹرنیٹ پہ لندن میں بیٹھ کے انہوں نے وہ پوری پینٹنگ ایگزیبیشن دیکھی اور پھر کوئی جو اپنی پسند کی پینٹنگ تھی وہ بھی خریدی، اور یہ کہا کہ اتنی ہمہ جہت شخصیت جو ہے، اب بات یہ ہے کہ ایک سوشل آرڈر بھی ان کے پاس تھا۔ جب وہ آئی تھیں دوبارہ سے تو وہ ہمیشہ یہ کہتی تھیں کہ میں ایک نیا سوشل آرڈر پاکستان میں لے کے آؤں گی۔ کیا ان کی مراد اس گلے سڑے فرسودہ نظام کو ختم کر کے ایک نیا نظام ڈیولپ کرنا تھا جو کہ عدل و مساوات پہ ہوتا، یا کچھ اور تھا ذہن میں؟ نہیں، بالکل ایسے ہی تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ انصاف ملے۔ بی بی جو تھی وہ شروع سے، بی بی نے ہمیشہ جو ہے وہ غریبوں کی بڑی درد ان کے دلوں میں تھا، قوم کے لیے بڑا درد تھا، اور میموری کے حوالے سے بڑی باتیں ہیں بی بی کی، جو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان گنت ان کی۔ اور دیکھیں بی بی، میں آئی واز ان لنڈن 1979، تو مجھے پھر بی بی نے کہا کہ آپ امریکہ جائیں، تو آئی واز کوآرڈینیٹر ٹو ان ڈیلس ٹیکسس، بی بی نے مجھے بنایا۔ تحریک چلتی رہی اور کام چلتا رہا وہاں پہ جو ہے، اور جو پارٹی کا پروگرام ہوتا تھا، کیونکہ یہاں تو گرفتاریاں جو ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد سے گرفتاری ہو گئی تھی۔ بی بی نے جو ہے وہ جد و جہد میں، بی بی نے خود بڑی یعنی یہ کہ بڑی بہت کٹھن دور گزارا ہے، یعنی وہ آمریت کا دور جس کے اندر آدمی جو ہے وہ پر بھی جو ہے پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا تھا، اس کے باوجود بی بی جو ہے وہ، یہ بی بی کا ایک کارنامہ تھا کہ جو ورکروں کو لے کے چلی، پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کے چلی، آج انہی کا کارنامہ ہے کہ آج جو جمہوریت ٹریک پہ چڑھی ہوئی ہے، جو جمہوریت آئی ہوئی ہے۔ اب جتنی بھی سیاسی پارٹیز جو ہیں، یہ کریڈٹ شہید بی بی شہید کو جاتا ہی ہے۔ میرے دوست سہیل، میرے انقلابی ساتھی پرانے، منصور زبیری ایک بڑے آرٹسٹ، تو ہماری بڑی جدوجہد، ہم بڑے ساتھ میں رہے ہیں۔ سہیل جانتے ہیں، سہیل ہمارے ساتھ میں 80s کے دور میں، ہم پوری جو انقلابی تحریک ہوتی تھی، ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے، یعنی 35 سال جو ہے سیاست کے، اور 35 سال جو ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور بی بی شہید کے پیچھے جو ہم لوگ چلے ہیں، وہ کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں نہیں سہیل احمد، وہ کیا جذبہ تھا؟ کیونکہ 1980 کی دہائی میں جب آپ اسٹوڈنٹس پالیٹکس بھی کر رہے تھے، مارشل لاء تھا، بدترین مارشل لاء تھا ضیاء الحق کا، کہتے ہی ہیں کہ بھٹو کا نام لینا تک جرم تھا، کوڑے مارے جا رہے تھے لوگوں کو، پھانسیاں دی جا رہی تھیں، جیلوں میں تھے، سرسری ملٹری سمری کورٹس لگی ہوئی تھیں، جہاں پہ کہ جو فیصلہ ہو گیا وہ بس آدمی کی تقدیر پہ ایک مہر ہو گئی۔ مخالفتیں بھی ہوئی ہوں گی، اتھارٹیز کا دباؤ بھی ہوگا، اس میں سے راستہ کیسے نکالا سیاسی ایکٹیویٹیز کا؟ دیکھیے، صورتحال یہ تھی کہ میں نے خود بھی ماشاء اللہ سب ماشاء اللہ عدالتوں میں مجھے بھی بلایا گیا، اور جبر کا دور تھا۔ واقعی صحیح کہا آپ نے کہ صحافیوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، شاعروں ادیبوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا وہ کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں دراصل انسپریشن ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت سے، اور میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اور لیاقت بھائی کے بھی علم ہے یہ بات، کہ جامعہ کراچی میں بھٹو صاحب کو جب شہید کیا گیا، ان کو پھانسی دی گئی، تو ہم نے پہلا جلسہ جامعہ کراچی میں کیا تھا، اور وہ جلسہ ہم ہی لوگوں نے آرگنائز کیا۔ ہمارا پروگریسو فرنٹ ہوا کرتا تھا، پی ایس ایف اور دوسری طلبہ تنظیمیں ہمارے ساتھ الائی تھیں اس وقت۔ میں آپ کے اس سوال پر تھوڑی سی بات کروں گا جو ابھی آپ نے کیا تھا، جی، کہ رضوی صاحب ایک بڑی اہم بات جو ہم نوٹ نہیں کر پا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا منشور نظریہ یہ کہ اسلام ہمارا دین،
سوشلزم ہماری معیشت، جمہوریت ہماری سیاست، طاقت کا لیکن سرچشمہ ایک عوام۔ چوتھا، اور طاقت کا سرچشمہ عوام، اور ایک جو چوتھا پوائنٹ اس میں ایڈ کیا بے نظیر صاحبہ نے شہید ہونے کے بعد، وہ یہ کہ شہادت ہمارا مشن۔ تو جب لیڈر کا مشن شہادت ہے تو ہر کارکن، ہر ورکر کا مشن بھی شہادت ہی ہے، جو لوگ پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑی دیر پہلے زبیری صاحب بی بی کے جو آرٹ کے حوالے سے ویوز ہیں یہ بات کر رہے تھے، تو ڈاکٹر آف دا ایسٹ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کی امپلیکیشن کیا ہے۔ انہوں نے وہ کہتی ہیں کہ تہذیبوں کا جو تصادم ہے وہ ایکچول نہیں ہے، ہر تہذیب کی اپنی تاریخ ہے، تمدن ہے، ثقافت ہے، اور اس کو قائم رہنا چاہیے۔ تو آپ نے جو مفاہمت، افہام و تفہیم کی، پولیٹکس کی انٹرنیشنل لیول پہ بات کی، اور اپنے لیکچرز میں جو یہ سب باتیں انہوں نے کی، جو کمیونیکیٹ کی، یہ وہی افہام و تفہیم کی سیاست ہے کہ جس پر اگر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ عمل کرے یا یورپی ممالک جن کے ہم عالمی برادری جو ہے، عالمی برادری اس پہ عمل کرے تو امن قائم ہو سکتا ہے۔ ایک کالر ہے لائن پہ، اگر آپ کی بات ذرا قطع ہو رہی ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، اچھا میرا خیال ہے دوست لائن کٹ گئی، آپ نے شاید انتظار کیا تھا، ہم گفتگو میں تھے، دوبارہ سے کوشش کر لیجئے گا اور پھر دوبارہ آپ سے گفتگو ہو جائے گی۔ منصور زبیر صاحب، اب تخلیق کے حوالے سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے لیاقت کاظمی نے بھی کہا اور سہیل احمد نے بھی کہا، وہ اور ہم سب کو پتہ ہے وہ جبر کا ایک انتہائی بدترین دور تھا جو پاکستان نے 11 برس دیکھا، اور شروع کے جو مارشل لاء کا زمانہ تھا وہ تو بہت ہی بدترین تھا، لکھنے پہ پابندی، بولنے پہ پابندی، حتیٰ کہ ان کا بس چلتا تو سوچ پہ بھی پابندی لگا دیتے۔ کہتے یہ ہیں کہ بہترین تخلیق جو ہے وہ ڈپریشنز میں پیدا ہوتی ہے، یعنی جب بہت زیادہ ہر طرف سے کلیمپنگ ہو جاتی ہے، بہت دباؤ بڑھتا ہے، تو تخلیق کار جو ہے وہ راستہ ڈھونڈتا ہے اپنی تخلیق کا، تو وہ شاید کچھ ایبسٹریکٹ انداز میں بھی بات کرتا ہے، وہ کس اور لہجے میں بھی بات کرتا ہے۔ یہ آپ کے اوپر بھی یہ دور آیا تھا اس وقت؟ جی بالکل آیا تھا، اور بلکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کاوش رضوی صاحب بھی جانتے ہیں سب لوگ، آپ بھی بڑے انقلابی آدمی تھے، وہ بھی اسی مطلب ایک تحریک میں شامل تھے برابر کے، بلکہ انہوں نے تو یہ کیا تھا کہ ایک تاکہ سب مل کے بیٹھیں، یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ اس وقت نفرتیں پیدا نہ ہوں، تو انہوں نے سندھی اردو ادبی سنگت بنائی تھی۔ صحیح، اس کا پہلا جنرل سیکرٹری میں تھا۔ اچھا جی ہاں، تو اس میں بالکل ایسے تخلیقی عمل آیا تھا، میری ایگزیبیشن بھی ہوئی تھی، اور وہی پھر رنگوں کی ہوئی تھی کہ بقول کاوش رضوی کہ میری غزل مرے دوزخ کا ایک شعلہ ہے کہ آگ پھانکتا ہوں اور آگ ہی اگلتا ہوں۔ تو اس وقت رنگ جو تھے وہ اظہار کا ذریعہ تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ رنگ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے تلخ ہوں گے، اس میں کتنی سرخی ہوگی۔ خیر سرخی اور انقلاب تو میرے خیال یہ اس خاندان کا، بی بی کا خاندان کا حصہ بن کے رہ گیا ہے اور بنا رہنا چاہیے، لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب وہی کھرج ہو، آئندہ آنے والی نسل میں بھی یہی کھرج ہونی چاہیے جو بی بی میں تھی۔ اب وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، موجود ہیں، یہ کاظمی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تحریک کا حصہ تھے، یہ لے کے چل رہے ہیں، اور بھی بہت قیادتیں آئی ہیں سامنے، لیکن ان کو بالکل ایک طریقے سے جو بی بی کی سوچ تھی ویسا ہونا چاہیے، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سوچ تھی ویسا ہونا چاہیے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جی میرے خیال ہے وہ کالر دوبارہ سے آ گئے ہیں لائن پہ، ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں جمن مری بات کر رہا ہوں میرپور خاص سے۔ جی جناب علی، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہلو جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے چیف جسٹس چودھری صاحب سے کہ وہ 4 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بنے ہوئے، آج تک
उस गवर्नमेंट की टांगे खींचने में सब मसरूफ हैं, और खास करके मीडिया के कुछ चैनल्स हैं जो कि हमारे। जुमन साहब, हम यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो शहीद पे प्रोग्राम कर रहे हैं, बीबी शहीद के हवाले से ज़रा कुछ बात कर लिए, क्योंकि आज सदर पाकिस्तान की जो स्पीच है वो खासी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और उस पर तजियाकार मुस्तकिल तजिए भी कर रहे हैं, टॉक शोज भी हो रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बजा जो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई मेमोरी है बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से तो उसको शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। बीबी का ये है कि इंशाल्लाह कातिल पकड़े जाएंगे, जो एक दो तो मर गए हैं जो सुन रहे हैं, जैसे बैतुल्ला मसूद है या कौन है, वो तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और हम मोहतरम अपना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब से ये गुजारिश करते हैं कि वो बीबी थी, वो हो गई शहीद, अब पार्टी को आपको लेकर चलना है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो आप कारकुनों के और अवाम के जो भी मसाइल हैं उनको फौरन हल करें, तो अगले इलेक्शन में जो है दोबारा गवर्नमेंट बन सकती है। सही, बिल्कुल सही। जुमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने का। ने कहा कि अगली दफा भी गवर्नमेंट बन सकती है, कारकुनों का ख्याल करें, ये ज़रा सा एक थीम लाइन है। क्या कारकुनों का ख्याल नहीं हो रहा? देखें, ये पार्टी बड़ी जमे फीर है, और क्यों नहीं है। हम तो कारकुनों, हम तो आवाम की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पूरे पाकिस्तान की आवाम की बात करती है। गरीब अमीर कोई भी हो, इस पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी। कोड़े तो कारकुन खाता है, जेल तो कारकुन जाता है। मैं जेल में गया, मैंने 2 साल की जेल काटी, मैंने जला वतनी काटी। बात ये है, मैं तो शिकायत नहीं करता हूँ। हमें टाइम चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। देखिए, ये सिनेरियो जो है, अब ये मैंने पहले भी कहा था कि ये 70s और 80s का दौर नहीं है, ये 2011 है। हालात बड़े चेंज हुए हैं, दुनिया के हालात चेंज हुए हैं, इंटरनल आउटसाइड इनसाइड जो पॉलिटिक्स है, जो हालात हैं वो बड़े बड़े कठिन हैं। और इन हालात के अंदर देखिए, हमारी बीवी शहीद हो गई, लोगों ने रोका, लोगों ने मना किया, इंटरनेशनल लॉबीज ने मना किया, दुनिया कहती रही, पाकिस्तान में लोग कहते रहे आप नहीं आए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आवाम के लिए जाऊंगी, मुझे जो है वो जमहूरियत चाहिए, और कुर्बानी ही देकर के आज इस जमहूरियत को जो है हमने आगे बढ़ाया है। तो बिल्कुल। एक और दोस्त हैं फोन लाइन पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? जी इरशाद अहमद जोराबाद से। जी जनाब। ये मैं पूछना चाहता था कि जो मोहतरमा का मिशन था या जुल्फकार अली भुट्टो का मिशन था, वो वही मिशन अब है या कोई और मिशन है, कोई और नजरिया है? अच्छा, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सवाल है आपका, आपने कॉल कर लिया। लियाकत काजी साहब आपसे और फिर सुहेल अहमद से भी ये सवाल भाई, हम तो उस मिशन से अलहदा हो ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल। वो मिशन हम कैसे छोड़ सकते हैं? उसी मिशन पे चल रहे हैं। ये